اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے تمام کفار و مشرکین کو، جو لوگ بھی کفر کو اپنا لیے ہیں، ان لوگوں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے دنیا کے اندر نیک کام کیے تھے اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی مل گیا تھا، اور تم دنیا کے اندر ہی خوب جو ہے عیش آرام کیے، مستی کیے، لیکن آج دنیا کی آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے جنت میں سے، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ بیچ میں جو حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، ان کے واقعہ کو یاد کیجئے، ان کو یاد کیجئے کہ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، کہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے معنی آتے ہیں خمدار ریتیلی زمین، جہاں ایک یمن کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، اس جو ٹیلے ہوتے ہیں، اونچے اونچے جو ٹیلے ہوتے ہیں، اس جگہ پہ لوگ رہتے تھے، تو اس جگہ کا نام احقاف ہے۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جب حضرت ہود علیہ السلام خبردار کرتے تھے، لوگوں کو ڈرانے لگے، اور وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، اور ان کو ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی ڈرایا گیا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو۔ یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنے قوم کو جو ہے سو پہلے بھی اور لاسٹ میں بھی، اور اس سے پہلے جو لوگ بھی تھے، وہ ان کو ڈراتے رہے، ان کو بتلاتے رہے کہ بھائی اس دنیا کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک دردناک عذاب جو ہے آ سکتا ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر ایک نہ ایک دن جو ہے دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ قالو، ان لوگوں نے کہا کہ اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، اچھا کیا بھلا بتلاؤ تم ہم کو ہمارے معبودوں سے جو ہے دور کرنا چاہتے ہو ہم کو، یعنی تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ جو ہمارے جو معبود ہے، جس کی ہم عبادت کرتے آئے ہیں بہت دنوں سے، باپ دادا ہماری عبادت کرتے تھے اپنے معبودوں کی، تو اس بت سے، اس معبود سے تم ہم کو جو ہے دور کرنا چاہتے ہو، یہ کہنے کا مطلب۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم واقعی میں سچے ہو تو تم جس عذاب کا دھمکی دے رہے ہو وہ لے آؤ، یعنی اگر تم واقعی میں سچے نبی ہو، پیغمبر ہو، تم جو بات کہہ رہے ہو کہ تمہارے اوپر ایک نہ ایک دن دردناک عذاب آ سکتا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ تو قال، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ انما العلم عند اللہ، اس کا علم جو ہے صرف اللہ ہی کو ہے کہ نہیں، عذاب کب آئے گا، نہیں آئے گا، کس کے اوپر کیا مصیبت آئے گی، نہیں آئے گی، کیا ہے نہیں ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہم کس کو مصیبت دیں گے، کس کو پریشانی میں ڈالیں گے، کس کو خوب دولت دیں گے، کس کو نہیں دیں گے، وہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہ انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ قیامت تمہارے اوپر عذاب کب آئے گا، نہیں آئے گا، یہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، ہاں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، جو پیغام مجھے اللہ نے دیا ہے وہ پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، یعنی جو پیغام، جو صحیفے ہمارے اوپر نازل کیے ہیں، اور اللہ نے جو ہم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے تمہارے درمیان، اور جس چیز کا ہمیں حکم کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ میں تم کو پیغام پہنچا دے رہا ہوں، بس اتنی میری ذمہ داری ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ،
اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب لوگ نادانی کی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو. یعنی میں جو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ بیوقوفی کر رہے ہو، نادانی کر رہے ہو، تم لوگ آگے چل کے بہت پچھتاؤ گے. یہ کہنے کا مطلب اب یہ ہوا کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اور جب دیکھا کہ ایک بادل کو جو ان کی طرف اودیتہم ان کے وادی کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بادل یہاں سے وہاں تیزی میں بھاگتا ہوا جاتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ بادل جو خوب تیزی میں آ رہا ہے. تو قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو تمام لوگ خوشی مچا کے کہنے لگے اور شور مچا کے کہنے لگے کہ ہاں یہ دیکھو بادل آ رہا ہے جو ہمارے اوپر بارش برسائے گا. اس لیے کہ بہت دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی. تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بادل آ رہا ہے تو سب لوگ خوش ہو گئے کہ چلو ہاں بادل آ رہا ہے تیزی میں، ہو سکتا ہو کہ ہمارے اوپر بارش برسائے. تو بل ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہی عذاب ہے جس کا تم جلدی مچا رہے تھے. یہ وہی عذاب ہے جس کا تم پچھلی تذکرہ کر رہے تھے نا کہ اگر تم واقعی میں سچے نبی ہو، پیغمبر ہو تو لے آؤ عذاب. تو یہ وہی عذاب ہے. ریح فیہا عذاب علیم، جس میں ایک آندھی، ایک ہوا ہے جو بہت ہی دردناک عذاب ہے. جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ تدمر کل شیء بامر ربھا، تو اپنے رب کے حکم سے جس چیز کا اس کو حکم ملا تھا تمام چیزوں کو جو ہے تہس نہس کر ڈالا. ایک آندھی آئی تھی جو ہوا خوب تیز چلی، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے تمام چیزوں کو جو ہوا جو ہے تہس نہس کر دیا. اس کے بارے میں لکھا ہے تفسیر میں کہ جتنے بھی انسان تھے سب کو اس ہوا کے ذریعے سے اوپر اٹھایا گیا، خوب آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں سے پٹک دیا. جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو اٹھا کے لے گیا، سب کو اوپر سے نیچے پٹک دیا. اس طرح کے ان لوگوں پر عذاب آیا تھا. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، صبح جو ہے ان کے کوئی نام و نشان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا سوائے ان کے گھر کے. جب صبح ہوئی تو ایک بھی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے گھر کے. آج بھی وہ کھنڈرات، آج بھی وہ گھر موجود ہیں. تو اس گھر کے علاوہ جو ہے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکا. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کَذَٰلِکَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ، تو ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. جو لوگ مجرم ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر خوب جو ہے اس کو ڈھیل ملنا سمجھتا ہے، ارے ہم بہت خوش ہیں. ہم کیا ہیں؟ بہت خوش ہیں. پچھلے دنوں کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، مولانا احمد سعید پالن پوری صاحب، بہت اللہ والے گزرے ہیں جو لاک ڈاؤن میں ہی انتقال کر گئے تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ مال دے رہا ہے تو مال اس لیے اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ آزمائش میں ڈال دیا اس کو. اور جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ دیندار ہیں، متقی پرہیزگار، اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو اس مال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا ہے. لیکن لوگ سمجھتے کہ یار اس کو تو خوب اللہ تعالیٰ مال دے رہا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹینشن اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال دے کے آزما رہا ہے کہ ہم نے اس بندے کو جو مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو دنیا کے اندر کسی شخص کو مال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ بہت خوش نصیب ہے. نہ خوش نصیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے مال دے کے کہ میرا بندہ جو ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے، مال اس کو دے رہے ہیں، تو اس پیسے کو صحیح جگہ پر خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور اس پیسے کا حق سب سے زیادہ غریب کا ہے. جو آپ کے آزو بازو میں جو لوگ ہیں، جو غریب غربا ہے، فقیر مسکین ہیں، ان کا زیادہ حق بنتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ خوش نہ ہوں کہ فلاں کے پاس خوب پیسہ تھا، بہت خوش نصیب ہے. نہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے. جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اے عرب کے لوگوں، اب یہاں پر عرب کے لوگوں سے مخاطب ہیں، یعنی عرب کے جو مشرکین جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو باتیں کر رہے تھے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان عرب کے مشرکین کفار سے کہیے کہ جو طاقت ہم نے ان لوگوں کو دیا تھا وہ طاقت تم لوگوں کو ہم نے نہیں دیا ہے. یعنی جو طاقتور قوم عاد، قوم سمود اور ہود علیہ السلام کے قوم جو تھے وہ طاقتور، اس طرح کے لوگ آج کل نہیں ہیں.
وہ لوگ ہاتھوں سے جو ہے پتھر تراش کے گھر بناتے تھے. ہم لوگوں سے ہوگا؟ ہم لوگوں سے مٹی بھی ہاتھ سے نہیں ہو پاتا. اس کے لیے کداری لیتے ہیں، کھرپی ہے یا جو بھی چیز ہو، جو بھی ہتھیار ہو، اس سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تب جا کے مٹی کھودا ہے. آج کل تو جیسے بھی آ گیا اس سے بھی مٹی کھودا جا رہا ہے. لیکن اس زمانے کے لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ہاتھ سے جو ہے پتھر کو تراشتے تھے، اس سے گھر بناتے تھے. اور کس طرح سے نقشہ بناتا تھا، آج بھی وہ گھر موجود، جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ہاتھ سے نقشہ بنا لیتے تھے. تو وہ طاقتور لوگ تھے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اے عرب کے لوگوں یاد رکھو، جو طاقت ہم نے ان لوگوں کو دیا تھا وہ طاقت تم لوگوں کو ہم نے نہیں دیا ہے. جی وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو آنکھ و ابصار اور کان و افئدہ اور دل ان کو ہم نے دیا تھا. اور فما اغنا عنہم سمعہم، تو ان کا یہ کان، ولا ابصارہم اور آنکھیں، اور ولا افئدتہم من شیء، اور نہ ان کا دل ان سب چیزوں سے ان کو بچا سکا. یعنی کچھ کام نہیں آیا. یہ دماغ، یہ آنکھیں جو دیکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دیا تھا، جو دماغ وہ لوگ استعمال کرتے تھے، کان جو سنتے تھے، جس طرح کی ان کی باڈی تھی، بدن ان کا بنا ہوا تھا، اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کے لوگوں کو نہیں دیا تھا، کفار مشرکین کو. اس لیے کہ ان لوگوں کی عمر جو ہے 100 سال ہوتی تھی، 1000 سال ہوتے تھے، بہت سال جو ہے 900 سال کی عمر کے ہوتے تھے، بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے. تو اس طرح کے لوگ آج کے دور میں نہیں ملیں گے آپ کو. اس طرح کے لمبا اور 1000 سال زندہ رہنا اور طاقتور وہ نہیں رہا آج کل. آج کل تو ایسے بھی پلٹی کا وہ مرغا جو کھاتے ہیں وہ دکان والا، اسے تو اور طاقت جو ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ کھا کے تو آدمی اور جو سست بن جا رہا ہے. وہ کسی لکھنے والے نے کہا ہے نا کہ جو لوگ مرغا کھاتے ہیں تو جو لوگ کھاتے ہیں وہ مرغا کی طرح بن جاتے ہیں، بہت سست رہتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ لحمن طرین، تازہ گوشت مچھلی کو کہا گیا ہے. مچھلی کھانے کو زیادہ ترجیح دی ہے قرآن نے. جیسا مچھلی کھائے گا اسی طرح مچھلی کی طرح پھدکتے رہیں گے. کیا ہے؟ مچھلی کھائیں گے تو مچھلی کی طرح پھدکتے رہیں گے، مرغا کھائیں گے تو مرغا کی طرح سے سست رہیں گے. تو یہی ہو رہا ہے آج کل. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا جو ہے مانتے ہی نہیں تھے. اور آگے فرما رہے ہیں کہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے، وہی ان کو جو آ کے گھیر لے گا. تو کیا مطلب کہ دنیا کے اندر یہ لوگ کفار مشرکین کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسا جہنم بنایا، کیسے ہم کو عذاب دے گا، نہیں دے گا. تو وہی جہنم ان کو قیامت کے دن آخرت کے میدان محشر میں ان لوگوں کو جو ہے جہنم جو ہے چاروں طرف سے گھیر لے گا. جی تو اتنے سارے آیات میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں سمجھے کہ بیچ میں ایک واقعہ لا کے ہم لوگوں کو سکھلانا اور بتلانا یہ مقصد ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مجرم لوگ ہیں، جو لوگ بھی اللہ کے مجرم ہیں، گنہگار لوگ ہیں، جو لوگ باغی ہیں، تو ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے رہا ہے. نہ کسی نہ کسی دن اس کی رسی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کھینچیں گے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا ہے. ظلم کی حد، ظلم جو ہے زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے زوال بھی رکھا ہے. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.